حالانکہ جیلم سے ہمیشہ اچھے سیاستدان رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ان کو اپنے علاقے کا فکر ہو، وہاں کی ڈیولپمنٹ کا فکر ہو، سیاست برائے سیاست نہ کریں تو پھر تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ اپر پنجاب کا مین شہر ہے اور مین روڈ پہ ہے. یہ دیکھیں ہسٹوریکلی تو جیلم کی ایک بڑی اہمیت تھی. بالکل. اور یہ بھی چھوٹا سا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کا کہ جو الیگزینڈر ہے جی، اس کی جو ساری آپ کی موومنٹ تھی وہ جو ہمارا گزرتا ہے واٹر وے جی، اس کا نام انہوں نے کھنڈر رکھا ہوا ہے. وہ الیگزینڈر سے جو ہے نا اس کا تو ہسٹوریکلی تو اس علاقے کی بہت ساری اہمیت ہے. اور اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک سیاستدان یا حکومت انٹرسٹ نہ لے، ظاہر ہے علاقے کی ڈیولپمنٹ تو ہو نہیں سکتی. اور جس وقت کی سیمنٹ فیکٹریز لگی ہیں وہ بھی اپنے 40 سال سے زیادہ پرانی ہے. اور وہ بھی اس وقت جس وقت صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہی ہیں. اور اب جو لیکن سڑک کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے. جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو فواد چودھری صاحب نے ایک انسینٹیو دیا. انہوں نے کہا یہ مساری سڑک جو ہے اسے تعمیر کراؤں گا، چوڑی کرواؤں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو 128 کلو میٹر تقریباً اس کی لینتھ ہے. اس کو سارے کا سارا نے وہ پھینک دیا. اس کی پولیس جو تھی وہ بھی توڑ دی اور سڑک بالکل ٹوٹلی جو ہے نا اوپر اس کی جو کورنگ تھی وہ ساری اتار دی. وہی تو تھوڑی سی آدمی میں عقل ہو تو اس کو آپ اسٹیجنگ میں کریں گے. پہلے 30 منٹ کا حصہ بنائیں، پھر اس سے مکمل کر کے پھر 30 کا کریں، اس طرح کریں. آپ نے جب 130 کلو میٹر کر دیا تو جو جتنے بھی آپ کا لوگ سفر کرتے ہیں ضلع سے لے کے جیلم تک ان کے لیے جان کی مصیبت ہے. اور پھر یہ بارشیں ہوتی ہیں تو اب یہ پہاڑ ہیں ان کی انہوں نے ساری کٹنگ کی کہ وہاں سے مٹی لے کے کینال کے لیے وہ سڑک بنانا چاہتے تھے. تو اس کی جو باقی مٹی ہے وہ ساری کی ساری سڑک کے اوپر آرٹیفیشل اتنا بن گیا کہ وہاں پہ دن ایک دو دن کے لیے سڑکیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ سڑک بند ہو گئی ہے، اس سے لوگوں پہ اس طرح کا اثر پڑا ہے کہ جب میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، غیر میں افسر آ کے پروگرام کرتا ہوں اس قسم کے قصے سنتے ہیں کہ میں تو صحیح بات ہے پریشان ہو جاتا ہوں. اس لوگوں کی دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ چلیں سڑک ٹوٹ گئی تو چلیں گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. پر حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو جیلم جاتے تھے مثلاً علاج کے لیے بہت سارے کیسز میں جہاں پہ لوگ جو ہیں جیلم تک پہنچ بھی نہیں سکے. پہلے میں آپ کو بتاؤں جی کہ آپ جس وقت مسلم موڑ سے جلال شریف نکلتے تھے 15-20 منٹ کا سفر، اس وقت 50 منٹ لگتے ہیں. وہ بھی بڑی مشکل سے آدمی جو ہے نا پوری آپ کی گاڑی کی تباہی ہو جاتی ہے، آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب جا کے آپ پہنچتے ہیں. اب جلال شریف سے میں آپ جانتا ہوں لوگ جو ہے وہ سفر کرتے تھے جیلم کام کرنے کے لیے. اب وہ جیلم رہنا نہیں چاہتے، کم مہنگائی ہے، شہر میں کام کرایا دے وہ اپنے گاؤں سے جاتے. ان کی وہ جاتے تھے 2 آدمی موٹر سائیکل پہ بھی 50 منٹ میں پہنچ جاتی، شام کو پھر واپس آ جاتے تھے. اب حقیقتاً ان کو 2.25 گھنٹے لگتے ہیں جی. اور ان کی موٹر سائیکل جو وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر کوئی موٹر سائیکل جو ہے اس کا بڑا فرق ہو جاتا ہے. اور ایسے بہت سارے قصے ہیں جی جہاں پہ لوگ، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کی اتنی مشکلیں مصیبتیں ہیں اور اس کو میرا خیال ہے کسی نے جو ہے نا صحیح طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا. میری جی سر ہم سب کی عمریں گزر گئی جی اور راولپنڈی جب جیلم کی بات ہے، جیلم ایک سنکی علاقہ ہے ہمارا. یہ جتنے پنجاب کے علاقے ہیں سارے سنکی ہیں، جو کہ سنکیں بند ہو چکی ہیں. چھوٹے چھوٹے گھروں میں سنکیں تھیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں اور کسی نے توجہ اس طرف نہیں کی. یہ تو ایک مضافاتی اس کے. اب آ جائیں آپ مین اپنے راولپنڈی شہر. یہ قدیمی شہر بھی ہے اور ایک ہب بھی ہے بہت بڑا. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نور مل ایک ہی کسی نے ضرورت نہیں کی حکومت کی طرف سے بھی یا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کہ کوئی نور مل کیا پورے پاکستان کی کھپت کو پورا کر رہی ہے، نہیں کر. یہاں پہ اور بھی کوئی نور آنا چاہیے تھی، صنعت لگنی چاہیے تھی، اور بھی ہونا چاہیے تھا. عوام کی ریلیف کے لیے بھی اور اس شہر کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، نہیں ہوا آج تک نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر اور ہمارے اپنے جو عوام ہیں ان کا بھی عمل رکھنا ہے. ہم بھی اس طرح ان کو نہیں لے کے جا رہے ہیں. ہم بھی صرف ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں جو صرف ہماری انڈیویجولی ہماری جو خواہشات پوری کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی انکلوڈ ہیں اس کے ساتھ. تو کوئی نور مل کے ساتھ ساتھ اور چیز ملنے کی ہونی چاہیے. جیسے آپ کا جیلم ہے وہاں بھی سب کی جو پیداوار ہے اس کو ترقی دینی چاہیے. حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو چیزیں دوبارہ آج فاقے چل رہے ہیں سارے گھر. اچھا سر، ایک جیلم سے للہ
جلال پور سے جیلم سڑک، دوسری سڑک کون سی ہے؟ کس کا جی؟ دوسری سڑک کون سی ہے؟ یہی مین روڈ ہے، یہی آپ کا مرکز ہے؟ یہ دیکھیں نا جلال پور سے جیلم تک جانے والی جو سڑک ہے؟ یہ سڑک نہیں، یہ سڑک چلتی ہے للہ سے جیلم، للہ موٹر وے سے چلتی ہے جی، اور یہ جیلم شہر تک جاتی ہے. اس کی تقریباً جو لینتھ ہے وہ 128 کلومیٹر ہے، اور یہ مین آرٹری ہے جی ہماری جیلم کی، جو ہے نا ڈسٹرکٹ کی. ایک تو آپ کی جی روڈ جیلم کے تھرو گزر رہی ہے، اور یہ جیلم کی مین آرٹری ہے. اب آپ دیکھیں مثلاً چکوال میں جا کے دیکھیں ماشاءاللہ جن لوگوں نے کام کیا اس میں آپ کے آرٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں. انہوں نے چکوال کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو ہمارے بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جو آدمی بھی ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر، جو آپ بات کر رہے ہیں جی ایک نیشنل ایشو ہے. نیشنل ایشو کا پرائرٹیز ہوتی ہیں جی، اس میں حکومت کا بھی کردار ہوتا ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی کردار ہوتا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ڈبیٹ کرنے کا اس وقت آپ کی میں پوائنٹ سمجھ گیا. لیکن جو ہمارا اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک سڑک تھی جس پہ لوگ سفر کر رہے تھے، کام ہو رہا تھا. اب اس کو انہوں نے میری سمجھ سے باہر ہے جی، مطلب ایف ڈبلیو او اس میں انوالوڈ ہے اور لوگ انوالوڈ ہیں. تھوڑی سی عقل ہوتی تو یہ اسٹیج بائی اسٹیج کرتے. آپ نے جب ایک ساری سڑک اکھیڑ دی تو آپ نے سارا علاقہ پورا ڈسٹرکٹ جیلم جو ہے اس پہ جو اکانومی ہے اس کو تباہ کر دیا. دیکھیں اب سیمنٹ کی فیکٹریز جو ہیں ان کا جو ڈلیوری ہے وہ اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. سیمنٹ جاتا ہے اب جو آپ کو پتہ ہے کتنے ہیوی ٹرکس استعمال کرتے ہیں، سڑک نہ ہونے کے بعد ان کو پتہ نہیں کہ پروڈکشن میں کتنا فرق پڑ گیا. اچھا اس کے بعد آپ کی پیورا مائنس ہیں جی، وہاں پہ ٹورسٹ جاتے تھے مختلف علاقوں سے، وہ سارے کا سارا جو ہے اس کا بند ہو گیا. اور جو عوام جو اس علاقے میں رہتی ہے، اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچے میں نے دیکھے ہیں جی پنڈ نادر خان سے 8-10 کلومیٹر اسکول ہے، اس پہ جاتے تھے بھی. اب ان کے لیے وہ سڑک 8-10 کلومیٹر جو ہے وہ بھی مصیبت بن گئی. 50 کلومیٹر یقین کریں جو عوام جو ہے نا جی اس کے لیے ایک یہ اس طرح ہے کہ جس طرح میں باتیں سنتا ہوں صحیح بات ہے، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور مجھے اس بات کی سب سے بڑا افسوس ہے کہ حکومت کی طرف سے اور جو ہماری ڈسٹرکٹ ہے اس کی طرف سے اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی. لیکن ہمارے بھی ایم این ایز ہیں، ہمارے بھی ایم پی ایز ہیں، ان کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن کرتے، کوئی نیشنل اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھاتے. اب ہم نے یہ سوچا کہ وہ نہیں کرتے تو ہمیں خود جا کے دروازے کھٹکھانے پڑیں گے. اب پریزیڈنٹ ہو جائے آپ کا، یا پرائم منسٹر ہو جائے، یا چیف منسٹر ہو جائے، اب ہم نے یہی پلان بنایا کہ ان سے جا کے ہم استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ویڈیو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور دیکھیں جی میرا یہ بھی خیال ہے کہ ایک میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کبھی وہ ساری چیز کو ہائی لائٹ کریں گے تو اس سے پھر بہت سارے اور لوگ جو ہیں ان کو بھی جو فیصلہ کرتے ہیں ان کی بھی نظر میں یہ مسئلہ آئے گا. اب میں کچھ دن پہلے جیلانی صاحب سے اسی مسئلے میں ملاقات ہوئی تو یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں ان کو مطلب جیلم کا کافی علاقے کا علم ہے، اس کے باوجود ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس قسم کا مسئلہ ہے. پھر صاحب یہاں پر منتخب نمائندگان کون کون سے ہیں کس کے جی؟ جو یہ جو علاقہ یہ لیکن آ ہمارے 2 ایم این ایز ہیں جی، ایک کیانی صاحب ہیں اور نون لیگ کے ہیں جی، اچھا، اور فاروق صاحب ہیں وہ بھی نون لیگ کے ہیں. یہ 2 ہمارے ایم این ان ایز. تک اپروچ ہوئی ہے آپ کی یا نہیں؟ انڈائریکٹلی میں نے بات کی ہے جی، ٹھیک ہے، پر میرا خیال ہے جو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ انہوں نے پوری طرح کیا نہیں ہے. ہاں کیا نہیں ہے لیکن مطلب بات یہ وہ ہوتی ہے تو کہ ٹھیک ہے، یہ حکومت کے ایم این ایز ہیں، دوسرے تو چلیں ایم پی ایز آپ کے اپوزیشن کے ہیں جی، ٹھیک ہے، چلو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ پروونشل اسمبلی میں بات اٹھائے بھی صحیح ہے، تو اس پہ اتنا ظاہر پرائرٹی نہیں ہوتی. پرائرٹی تو جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی، تو اس طرح جس طرح بات ہونی چاہیے تھی وہ ہو نہیں سکی. صحیح ہے، اب چھوٹے چھوٹے لیول پہ آپ کو بھی میرا خیال ہے اس کا علم ہوگا کہ لوگ نکلے ہیں علاقوں میں بھی صحیح، اور انہوں نے ڈیمونسٹریشن بھی کی ہیں، ٹھیک، پر وہ بہت کم مقدار میں ہے. صحیح، اب لوگ یہ بھی رکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کبھی ہم نے جلسہ کر دیا تو اس کے پھر ان کو نقصان یا جو بھی ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو میں سوچتا تھا کہ کبھی میڈیا اس میں تھوڑا سا اقتدار ادا کرے نا بھی، اور کبھی ہم حکومت کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اس کے اوپر پریشر ڈالیں، کیونکہ ایک پروجیکٹ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. بالکل یہ ٹھیک، تقریباً تو میرا خیال ہے اس سے 20 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے. صحیح، اس سڑک کو سارا جو ہے نا بالکل کرنا. اس پہ کام تو بس ہو رہا ہے. وہ کوئی نہیں تھا معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا جی. انہوں نے یہ کیا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جب میں خود کوئی ایکسپیرینس ہوا تو اسی پھر واپس ہو گئے تھے اس کا میں آپ کو بتاتا ادھا ہوں. پونا گھنٹہ اسی چلنے تو بعد
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ वैसे बड़ा अफसोस है कि ये झेलम चकवाल और चकवाल में आप देखें कि आपके तो ब्यूरोक्रेसी में और आर्मी में बहुत तादाद में लोग हैं और वो चकवाल के जो रोड बने हैं तो वो जंगे फैज़ में अपनी वो दुकान जनरल फैज और माजिद साहब से जो पहले लोग थे उन्होंने भी काफ़ी काम किया। अगर कोई मजीद मलिक साहब के टाइम से शुरू करें तो बहुत सारे जो थे ना बात ये है कि इसमें सियासतदानों का माजर के साथ किरदार कम है और हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनका रोल ज़्यादा है। उन्होंने सड़कें भी बनवाई हैं मतलब अपने फ़ायदे के लिए बनाई हैं जिसके लिए भी और चकवाल में बहुत सारा काम हुआ है। अब देखें चकवाल को छोड़ भी दिया मंडी को देखेंगे और मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात पे आता है कि एक लिहाज से अभी जो उन्होंने सड़क बनाई है आपकी झेलम से लेके मंडी बावजूद तक ये बहुत अच्छी सड़क बनाई है। पता नहीं आप लोगों को उसका मौका मिला उसके ऊपर सफ़र करने का। ये 4 लेन की सड़क है जी और इन्होंने 2 साल में मुकम्मल की है और ये सड़क उस वक्त शुरू हुई थी जब फवाद चौधरी साहब ने हमारी सड़क शुरू की थी तो वो तो सारी सड़क मुकम्मल हो गई और अच्छी तरह से बनाई है मतलब प्रोफेशनल तरीके से और हमारी सड़क जो है वैसे की वैसी पड़ी है। तो जहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहें वहाँ दे सकते हैं जी, जहाँ पे पैसे देना चाहें खर्च कर सकते हैं। ये सही बात है। मैं इस पर मैं हुकूमत की बात समझता हूँ कि उनके पास रिसोर्स जिस तरह होने चाहिए उतने नहीं है जी। बहुत सारे मसले मसाइल बने आजकल तो हैं। लाश का फिक्र हुआ पर देखें जी बात ये होती है कि आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है आपने इस वक्त हॉस्टेज बनाया हुआ है जी। बेचारे आम आवाम जो है उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वैसे भी गुर्बत इतनी बढ़ गई है और उसके बाद ये जो है कि मतलब एक कभी आप शहर के एक आदमी जो है उसके ऊपर कभी थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा है तो हमारे इलाके में उससे 10 गुना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बहरहाल ये बड़ी अजीब बात है कि ये बिल्कुल साथ ही झेलम है और इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट वैसे का वैसे खड़ा हुआ है। हालांकि दूर दराज के लोग जो हैं जैसे आप जनूबी पंजाब अंदरूनी सिंध की बात करें तो ये समझ में आती है। तो झेलम के हवाले से जो है ना ये कोई समझ नहीं आती क्योंकि देखें आर्मी के भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो भी झेलम की नुमाइंदगी कर रहे हैं बिल्कुल और उनका भी कोई इसमें इक़्तिदार कोई नज़र नहीं आता क्योंकि इसके बावजूद कि आर्मी के भी अपने इदारे वहाँ पे इस सड़क मौजूद के हैं, रोड पे ऊपर इस्तेमाल करते हैं टेंट मौजूद है। अच्छा ये ठेका FWO के पास है जी ठेका FWO को दिया गया था FWO को। इसमें जो सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल मसला ये शुरू इस तरह हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने जल्दी करने के लिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसकी फंडिंग कुछ फेडरल गवर्नमेंट की थी और कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी। आज मैं इसकी IMF की रिपोर्ट पढ़ रहा था। IMF ने मना कर दिया थी पाकिस्तान हुकूमत को कि फेडरल की जो फंडिंग है सड़कों की और स्कूल की वो अब फेडरल नहीं करेगा सिर्फ प्रोविंशियल करेगा। और डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है। तो उसमें भी इसका काफ़ी सारा असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसमें कुछ थोड़ी बहुत सियासत का भी रंग है जी क्योंकि ये PTI के दौर में शुरू हुई और जब PTI हुकूमत गई तो उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तकनीक की सियासत है उसके ऊपर ये जो हमारे पास बच्चा हॉस्पिटल की भी हॉस्पिटल है और वो का प्रोजेक्ट है और बिल्डिंग सारी तैयार है सर लेकिन दोबारा बिल्डिंग जो है ना भर रही है ख़त्म हो रही है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 4 नंबर चूड़ी के पास लेकिन वो बिल्कुल अभी तक बंद है। ये हुकूमत भी इसमें अमल करना चाहिए और बहुत लग चुके हैं उस पर हाँ चूँकि पीछे वो शेख रशीद ही है ना इस वास्ते वो नहीं कर रहे उसकी तख्ती लगेगी ऐसी लगी जहाँ पे बिल्डिंग तकरीबन हाँ बिल्डिंग कंप्लीट है सामान पूरा पड़ा हुआ है जी 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 तो इसमें ये है कि हमारे यहाँ विकल्प बन चुका पाकिस्तान में। सबसे जो पहला स्टेप हमें ये लेना चाहिए कि जितने भी इलाके के लोग हैं एक हम पटिशन बनाएं थी और उन सब की सिग्नेचर लें 40 मेरा ख्याल कम से कम ना करते भी जो है ना 1.5-2 लाख की सिग्नेचर आसानी से हम ले सकते हैं। वो एक प्राइम मिनिस्टर को दें एक चीफ मिनिस्टर को दें जी और उनसे गुजारिश करें कि जी आपकी इसके ऊपर एक्शन करें। दूसरा ये थी कि हम सोचे थे कि नेशनल असम्बली में ये मसला उठाया जाएगा। प्रोविंशियल असम्बली में तो उठाया गया उसका कोई नतीजा नहीं निकला पर हमारी तरफ से यही कोशिश है कि जिस फोरम पे हम बात कर सकते हैं हम करें एक प्लान बना के ना इसे आगे लेके चलें।